بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اردو قواعد کے حصہ چہارم بے میں اسم صفت اور موصوف کو سمجھیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے سمجھایا ہے کہ اسم صفت وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی خوبی، خامی، تعداد یا مقدار کو ظاہر کرے۔ جس اسم کی اچھائی، برائی یا حالت وغیرہ بیان کی جاتی ہے اس کو موصوف کہتے ہیں، یعنی کہ وہ اسم جس کی خوبی، خامی، تعداد یا مقدار بیان کی جائے گی وہ اسم کیا کہلائے گا؟ وہ اسم موصوف کہلائے گا۔ اسی طریقے سے جیسے مثال ہے گرم روٹی، اب اس میں روٹی کیا ہے؟ اسم ہے، اور یہ روٹی کیسی ہے؟ گرم ہے، تو گرم کیا ہو گیا؟ صفت ہو گئی۔ اب یہ جو اسم ہے جس کی خوبی بتائی جا رہی ہے وہ کس میں چینج ہو جائے گا؟ وہ موصوف میں بدل جائے گا۔ اسی طریقے سے آگے کی مثالیں دیکھیے، باغ میں خوبصورت پھول کھلے ہیں۔ اب اس میں دو اسم ہیں، باغ اور پھول، لیکن باغ اور پھول، باغ کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات بتائی نہیں جا رہی کہ کیا خوبی ہے، کیا خامی ہے، کتنی تعداد ہے۔ پھول کے بارے میں خوبی بتائی جا رہی ہے کہ پھول خوبصورت ہیں، تو خوبصورت کیا ہو جائے گا؟ صفت ہو جائے گی، اور پھول موصوف ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر اسم کے ساتھ ہی ہر اسم جو ہے وہ موصوف ہی ہو، اس لیے کہ جس اسم کی خوبی، خامی، تعداد، مقدار یا کوئی صفت بیان کی جائے گی صرف وہی اسم جو ہے موصوف کہلائے گا۔ بیمار آدمی کے پاس شو نہ کرو، اب اس میں صفت کیا ہے؟ بیمار ہے۔ بیمار کون ہے؟ آدمی ہے، یعنی کہ یہ والا اسم جو ہے موصوف ہو جائے گا۔ احمد ہوشیار لڑکا ہے، ہوشیار کیا ہے؟ صفت ہے۔ ہوشیار کون ہے؟ احمد ہے، تو احمد کیا ہو جائے گا؟ موصوف ہو جائے گا۔ میرے پاس 100 روپے ہیں، اب اس میں صفت کیا ہے؟ 100۔ 100 کیا ہے؟ روپے، یعنی روپوں کی خاصیت، تعداد بتائی جا رہی ہے نا، تو روپے کیا ہو جائیں گے؟ موصوف ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ اسم جس کی خوبی، خامی یا تعداد یا مقدار ہم بیان کریں گے وہی خالی اسم موصوف کہلائے گا۔